إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور لائق احترام معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کے آغاز میں ایک حدیث نبوی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث نبوی کوئی نئی حدیث نہیں ہے کہ جس کو آپ پہلی مرتبہ سنیں گے، پہلے بھی کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، تو صرف یاد دہانی مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ جو شخص اس طرح صبح کرے کہ اس کو اللہ رب العزت نے 3 نعمتیں دے رکھی، 3 نعمتوں کے ساتھ جو شخص صبح کرے، وہ 3 نعمتیں کیا ہیں؟ پہلی آمینن فی سربہ، کہ وہ اپنے گھر میں پر امن ہو اور اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہ ہو، نہ اس کی جان کو، نہ اس کے مال کو، اور نہ ہی اس کی عزت کو کوئی خطرہ لاحق ہو، بالکل پر امن ہو، ریلیکس۔ ایک تو یہ امن و امان کی نعمت، اور دوسرا معافی فی جسدہ، جسمانی طور پر وہ صحت مند اور تندرست ہو۔ صحت اور تندرستی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تیسری نعمت وعندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی موجود ہے۔ ایک دن کی خوراک، ایک دن کی خوراک موجود ہو یا خوراک لینے کے پیسے موجود ہوں، جو شخص ان 3 نعمتوں کے ساتھ صبح کرے، یعنی صبح ہو اور اس کے پاس یہ تینوں نعمتیں موجود ہوں، امن بھی ہو، صحت و تندرستی بھی حاصل ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی موجود ہو اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے، تو فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ پوری دنیا اس کے قدموں تلے بچھا دی گئی، پوری دنیا اس کو دے دی گئی۔ یہ 3 نعمتیں اگر ملی ہوئی ہوں، اور آج ہم جائزہ لیں کیا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تینوں نعمتیں دی ہوئی ہیں؟ الحمدللہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ تینوں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ امن و امان بھی ہے الحمدللہ، اور صحت اور تندرستی بھی ہے۔ صحت اور تندرستی ہے تو تبھی ہم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ان کو بھی دیکھیں جو صاحب فراش ہیں، یا تو اپنے گھروں میں
بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کو اٹھنے کی بھی سکت حاصل نہیں کہ وہ اٹھ کے وہ باہر نکل سکیں، یا پھر ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک دن کی خوراک نہیں، بلکہ ہمارے پاس کئی ہفتوں کا اسٹاک ہوتا ہے، اور اتنا بیلنس ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم سال ہر سال آرام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا آپ کے قدموں کے اندر، قدموں تلے بچھا دی۔ یہ 3 نعمتیں بڑی نعمتیں ہیں، اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع پہلی نعمت امن و امان۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس نعمت کو خاص طور پر بیان فرمایا۔ فَمَا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اور عبادت، اور یہ اشارہ جو ہے یہ کن کی طرف ہے؟ قریش مکہ کی طرف۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کی طرف اشارہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اس گھر کے اندر خود ان کے ہاتھوں بنائے ہوئے جو بت ہیں، جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کی پوجا نہ کریں، بلکہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اور وہ رب کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت۔ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جو پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، اور وہ رزاق ہے، اور وہ پوری دنیا کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے۔ دنیا کے سسٹم کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک۔ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اور پھر اس کی 2 نعمتیں خاص طور پر ذکر فرمائی اللہ رب العزت نے۔ الذی اطعمہم من جوع، ایک تو اللہ رب العزت نے ان کو بھوک سے کھانا عطا فرمایا، یہ بھوکے تھے، اللہ نے ان کو کھانے پینے کو عطا کر دیا۔ دوسرا وآمنہم من خوف، یہ خوف کی حالت میں رہتے تھے، ان کے اوپر خوف و ہراس طاری رہتا تھا، اور ان کے اندر نہ جان محفوظ ہوتی تھی، نہ ان کے مال محفوظ ہوتے تھے، اور نہ ان کی عزتیں محفوظ ہوتی تھی۔ آج یہ مکہ پر امن ہو چکا۔ آمنہم من خوف، اللہ نے ان کو خوف سے نکال کر ان کو امن عطا کر دیا۔ لہذا جس نے یہ 2 نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے کو بھی عطا کر دیا، اور خوف کے بعد اللہ نے امن عطا کر دیا، جس نے یہ 2 نعمتیں عطا کی ہیں اسی اللہ کی عبادت کریں، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے لیے یہ جو نعمت امن ہے خاص طور پر ذکر فرمائی۔ اور یہ نعمت امن کیوں نہ ہوتی، مکہ والوں کو یہ حاصل کیوں نہ ہوتی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اہل مکہ کے لیے یہی دعا کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ اس گھر کو امن، اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا۔ وہ جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو چھوڑ کر شام کی طرف واپس جانے لگے، بے آب و گیا وادی میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر واپس جانے لگے، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دینا، اور وارزق اہلہ من الثمرات، ان کو پھلوں کی نعمت بھی عطا کرنا۔ وہ پھلوں کی نعمت بعد میں، پہلے امن کے لیے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امن کی نعمت جو ہے وہ کھانے پینے کی نعمت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ تصور کریں، آپ کے سامنے ہر قسم کے کھانے موجود ہوں، عمدہ قسم کے انواع و اقسام کی کئی ڈشز آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی ہو، آپ کھانا چاہتے ہوں، لیکن ادھر سر پہ دشمن کھڑا ہو جو کسی بھی وقت آپ پہ اٹیک کر کے آپ کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہو، یا آپ کے مال کو نقصان پہنچا سکتا ہو، یا آپ کی عزت کو نقصان پہنچا سکتا ہو۔ کیا آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ان انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں میں سے آپ کھائیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ دشمن کا خوف جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کی وجہ سے راتوں کے سکون برباد ہو جاتے ہیں، رات کو نیند برباد ہو جاتی ہے، خوف کی وجہ سے، بد امنی کی وجہ سے، خوف و ہراس کی وجہ سے۔
اس لیے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن کی دعا کی. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ 5 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے. بات توجہ سے سنیے گا. ہمارا دین اسلام 5 چیزوں کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے. پہلی چیز ہے دین، کہ کسی شخص کو، کسی مسلمان کو کوئی اور شخص مجبور کر کے زبردستی اس کو دین اسلام نہیں چھڑوا سکتا. اور اگر کوئی بندہ دین اسلام چھوڑتا ہے، چاہے وہ زبردستی چھوڑتا ہے یا وہ اس سے زبردستی چھڑوایا جاتا ہے، المہم یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. حکومت وقت کا یہ فریضہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جو مسلمان دین اسلام کو چھوڑ کر وہ کفر کی طرف پلٹ جائے، مرتد ہو جائے، حکومت وقت کا فرض یہ ہے کہ اس کی گردن کو کاٹ دے. فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو. یہ حکومت کا فرض ہے. یہ مرتد کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کو قتل کر دینا ہے. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بیان کیا. میرے عزیز بھائیوں، دین کے تحفظ کی خاطر یہ سزا مقرر کی گئی ہے کہ دین اسلام کے اندر جو شخص داخل ہو جائے وہ دین اسلام کے اوپر وہ جم جائے، وہ استقامت اختیار کرے. کیونکہ دین ہے تو سب کچھ ہے، اور یقین مانے دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. دین ہی سب سے بڑی نعمت ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. لوگوں، تمہاری موت اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. یعنی زندگی کے آخری لمحے تک دین اسلام پہ ڈٹے رہو، ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرو. ہمارا دین اسلام دین کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے. ایک دوسری بات، دوسری چیز وہ ہے جان کے تحفظ کی بھی گارنٹی دیتا ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اسلام نے قصاص کے اندر اس کو قتل کر دینا واجب قرار دیا. الا یہ کہ مقتول کے وہ رسا اگر اس کو معاف کر دیں یا اس سے دیت لینے پہ، تاوان لینے پہ راضی ہو جائیں، یہ ایک الگ بات ہے. ورنہ قاتل کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. قاتل جس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے اس نے ایسے ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. قاتل کی یہ سزا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. عقل مندو، قصاص کے اندر ہی اصل میں زندگی ہے. آپ اگر ایک قاتل کو سزا دیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد کوئی دوسرا فرد کسی کو قتل کرنے کی جرات نہیں کرے گا. اس طرح زندگی ملے گی، زندگی کا تحفظ ہوگا. ہمارا دین اسلام اس زندگی کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے کہ کسی کو ناجائز قتل نہ کیا جائے. اور اگر کوئی ناجائز قتل کرتا ہے کسی مومن کو، اللہ نے اس کے لیے 5 سزائیں مقرر کی. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا جو بندہ بھی، اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب، اور اس سے پہلے جہنم کا عذاب جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہوگا. 5 سزائیں اللہ نے تجویز کی قاتل کے لیے. تو نفس اور جان اور خون کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے دین اسلام. اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ مال ہے. اسلام مال کے تحفظ کی بھی گارنٹی دیتا ہے. لہذا اسلام نے چوری کو حرام قرار دے دیا، ڈاکہ زنی کو حرام قرار دے دیا، اور خیانت کو اور اسی طرح رشوت کو حرام قرار دے دیا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھایا کرو ناجائز طریقے سے. مال کی حفاظت. اور بلکہ چور کے لیے سزا مقرر کر دی کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. یہ کڑی سزا جو ہے یہ کیوں ہے؟ ہاتھ کو کاٹنے کی سزا یہ بہت ہی سخت سزا کیوں ہے؟ مومن کے مال کے تحفظ کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر. اور اسی طرح عزت کی بھی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے ہمارا دین اسلام. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ لا تقربوا الزنا، تم نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے. عزت کے تحفظ کی خاطر زنا کے قریب بھی نہیں جانا. اور جو زنا کرے گا اس کے لیے اسلام نے سزا مقرر کر دی. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے.
کہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے، لوگوں کی جماعت کے سامنے اس کی کمر پہ، اس کی پیٹھ پہ 100 کوڑے برسائے جائیں، تاکہ اس کو بھی عبرت حاصل ہو، دیکھنے والوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور پھر وہ اپنا منہ کالا کرتا ہے، پھر وہ زنا کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے لیے گڑھا کھودا جائے اور پھر اس پہ اہل ایمان جو ہے وہ پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دے۔ وہ زندہ رہنے کا مستحق نہیں ہے۔ شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے، اسلام نے عزت کی حفاظت کی گارنٹی دی ہے، عزت کی حفاظت کی خاطر زانی کے لیے سزائیں مقرر کی اور بڑی کڑی سخت سزائیں مقرر کی۔ اور اسی طرح عقل، 5ویں چیز جو ہے وہ عقل ہے۔ اسلام انسان کے عقل کی بھی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، اسی لیے اسلام نے شراب نوشی کو، بلکہ صرف شراب نوشی نہیں، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ چاہے شراب ہو، کوئی اور چیز ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشہ آور چیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس کا دماغ محفوظ نہیں رہتا ہے۔ اس دماغ اور اس عقل کی حفاظت کی خاطر اسلام نے اس کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا، اور شراب نوشی کرنے والے کے لیے اسلام نے سزا مقرر کی۔ خلفائے راشدین کے دور کے اندر شراب نوشی کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی، 40 کوڑے اس کی پیٹھ پہ برسائے جاتے تھے کہ جو شراب نوشی کرتا تھا، 40 کوڑوں کی سزا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو 5 چیز، ان کو ضروریات خمسہ کہتے ہیں، ضروریات خمسہ، ان 5 چیزوں کی گارنٹی، ان 5 چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے ہمارا دین اسلام۔ تو ہمارا دین اسلام جو ہے یہ دین امن ہے، دین سلامتی ہے، ہمارا دین امن و امان کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دین پہ عمل کیا جائے۔ آئیے مختصر طور پر بیان کرتے ہیں کہ اہم ترین اسباب جو ہیں امن کے وہ کیا ہیں۔ اہم ترین اسباب میرے بھائیو، اہم ترین اسباب جو ہیں امن و امان کے، ان میں سے پہلا سبب ہے ایمان۔ ایمان ہے تو امن ہے، اور یقین مانے اگر ایمان نہیں تو امن نہیں۔ یہ ضابطہ یاد رکھنے آپ، ایمان ہے، سچا ایمان ہے تو امن ہے، اور اگر سچا ایمان نہیں تو امن نہیں ہے۔ آج لوگ ہمارے سامنے باتیں کرتے ہیں، اور جی آپ دیکھ لیں کافروں کے ملک جو ہیں وہ کتنے پر امن ہیں، کتنی سیکیورٹی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ، یہ فراڈ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ان ملکوں کی حالت، کیا وہاں پر انسان کی جان، اس کا خون محفوظ ہے، اور کیا اس کا مال محفوظ ہے، اور کیا اس کی عزت محفوظ ہے، خصوصاً عزت محفوظ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تینوں چیزیں وہاں پر محفوظ نہیں، بلکہ عقل بھی محفوظ نہیں، وہاں پر نشہ آور چیزیں عام ان کا استعمال ہوتا ہے، عزت محفوظ نہیں، گلی کوچوں کے اندر عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، گلی کوچوں میں، چوک چوراہوں پہ، راستوں پہ عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، اور راستے پر چلتے شخص سے موبائل چھیننا اور اس طرح اس کے قیمتی چیزوں کو چھیننا، مال لوٹنا، یہ تو ایک عام سی بات۔ میرے بھائیو، ایمان ہے تو امن ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ امن و امان جیسی نعمت ایمان کے ساتھ ملے گی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، زبان سے بھی محفوظ اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ۔ ایک مسلمان اگر اپنی زبان سے کسی کو کوئی اذیت نہیں پہنچاتا اور اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کیا وہاں پر امن قائم نہیں ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، والمؤمن من امنہ الناس علی دمائهم واموالهم، اور حقیقت میں مومن ایمان والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کے مال بھی محفوظ ہوں اور لوگوں کے خون بھی محفوظ ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سچا ایمان ہے تو امن ہے، اور امن جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے، ضمانت ہے امن و امان کی معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، قوموں کے اندر، خاندانوں کے اندر، کب؟ جب کہ ایمان ہوگا۔ اور دوسرا سبب جو ہے
وہ ہے توحید خالص. اب اللہ رب العزت کی توحید پر اگر عمل کرنے والے ہوں گے، توحید کو مانیں گے، اعتراف کریں گے اور توحید کے تقاضوں کو پورا کریں گے، توحید کی شرطوں کو پورا کریں گے، یقین مانے معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہوگا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہی چیز بیان کی. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن بھی ہے اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہے. یہ آیت اتری تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، فَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہ کیا ہو؟ ظلم تو موجود ہے، ہم سارے گناہ گار ہیں، گناہ تو ہم کرتے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ، تو پھر ہمارے لیے امن کی گارنٹی نہیں، پھر ہم ہدایت یافتہ بھی نہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے مراد وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. ظلم سے مراد وہ ہے جو کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر ظلم سے مراد شرک کرنا ہے. جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشروں کے اندر دیدہ دلیری کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، کیمرے کی آنکھ کے سامنے لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. غیر اللہ کے سامنے سجدے بھی ہو رہے ہیں، رکوع بھی ہو رہے ہیں، نظر و نیاز بھی ہو رہی ہے. غیر اللہ کو امیدوں کا محور سمجھا جاتا ہے، غیر اللہ کا خوف اپنے دل میں بسایا جاتا ہے، غیر اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیا جاتا ہے. درگاہوں پر، مزاروں پر اور آستانوں پر ایسے لوگوں پہ جو فوت ہو چکے یا جو زندہ ہیں ان پہ توکل اور بھروسہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی، یہاں سے ہماری مشکلات دور ہوں گی. کیا یہ شرک نہیں ہو رہا ہمارے معاشروں کے اندر؟ تو پھر بتلاؤ کیسے امن ہمیں نصیب ہوگا؟ امن و امان کیسے نصیب ہوگا؟ ہماری جانوں کو تحفظ کیسے ملے گا؟ ہمارے مالوں کو تحفظ کیسے ملے گا؟ ہماری عزتیں کیسے محفوظ ہوں گی؟ آج دن دہاڑے لوگوں سے مال چھین لیے جاتے ہیں. دن دہاڑے، دن کی روشنی کے اندر، رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کی روشنی کے اندر لوگوں سے ان کی قیمتی اموال چھین لیے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور عزتیں لوٹی جاتی ہیں. یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ اس شرک کا نتیجہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے. کاش ہم اس چیز کو سمجھتے ہوتے، اس پہ عمل کرتے تو ہمارے معاشرے بھی ویسے ہی امن و امان کا گہوارہ بن جاتے جس طرح کے ہمارے ان بعض ملکوں کے اندر. یہ ہمارا ملک اور اس کے ساتھ جو ہمارے قریبی ملک ہیں، آج دیکھیں ان ملکوں کے اندر امن و امان ہے. ہاں ہیں کچھ جرائم ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ امن و امان ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں. یہاں کوئی دربار آپ کو نہیں ملے گا، کوئی مزار آپ کو نہیں ملے گا، کوئی آستانہ نہیں کھول کے بیٹھا ہوا کہ جہاں پر لوگ جا کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی سبب ہے نعمت امن و امان کا. اور قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں بات مختصر کرتا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا. اور اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. اللہ ان کے دین کو مضبوط کرے گا کہ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کر لیا، اللہ ان کے خوف کو امن میں بدلے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں میرے بھائیوں، یہ میرے الفاظ نہیں، اللہ کی قسم یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. فرمایا اللہ کا یہ وعدہ کن لوگوں سے ہے کہ اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا. ان کے لیے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کرتے رہیں اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں. تب ان کو یہ نعمت امن ملے گی، ان کا خوف و ہراس امن میں بدل جائے گا.
یہ گارنٹی اللہ رب العزت دے رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، وعد اللہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ من اصدق من اللہ حدیثا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر ہم یہ تینوں شرطیں پوری کر لیں، ایک ایمان، اور دوسرا عمل صالح، اور تیسرا یہ کہ ہم شرک سے اجتناب اور اس سے پرہیز کریں، اپنے دامن کو بچائیں، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ خوف کے بعد امن نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو امن و امان جیسی نعمت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملکوں کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے، اللہ ہماری جانوں کو بھی، ہمارے مالوں کو بھی، ہمارے عزتوں کو بھی اور ہمارے دین کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، میرے عزیز بھائیو اور دوستو، امن و امان حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک اور سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اور اس کے بے شمار احسانات پر اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ امن و امان ایک نعمت ہے، اس نعمت پر بھی اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جب آپ اللہ کی نعمتوں پہ شکرانہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے میرے عزیز بھائیو، جس معاشرے کے اندر یا جس قوم کے اندر یا جس ملک کے اندر لوگ اللہ کی بے شمار نعمتوں پر شکرانہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، تو پھر اس معاشرے کے لوگ جو ہیں یا اس قوم کے یا اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ امن و امان کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر شکرانہ نہیں ادا کرتے بلکہ ناشکری کرتے اللہ رب العزت کی نعمتوں پر، تو پھر نعمت امن چھن جائے گی، امن و امان چھن جائے گا، اور اس کی جگہ پہ پھر بد امنی آئے گی، لاقانونیت آئے گی، انتشار آئے گا، فساد پھیلے گا ناشکری کے نتیجے میں۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کہ وہ بستی امن والی تھی، مطمئن تھی، اس بستی میں رہنے والے لوگ پرامن تھے، مطمئن تھے، یأتیہا رزقہا من کل مکان، اور اس بستی کے رہنے والوں کو رزق ہر جگہ سے مل رہا تھا، چاروں طرف سے رزق ان کے پاس آتا تھا، اور وہ آرام سے مطمئن ہو کر وہ کھاتے پیتے تھے۔ لیکن اس بستی کے لوگوں نے پھر کیا کیا؟ کس جرم کی پاداش میں ان کے امن کو اللہ رب العزت نے چھین لیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ، اس بستی کے اندر رہنے والے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بھوک کا لباس، اللہ نے ان کو بھوک کا عذاب چکھایا، اور اسی طرح ان پہ خوف و ہراس کو مسلط کر دیا، اور ان کا جو امن تھا وہ بد امنی میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ امن بد امنی میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ یہ امن کی نعمت کب چھنتی ہے؟ جب کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ایک سبب یہ بھی ہے امن و امان کی نعمت کو حاصل کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود السلام ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ خود السلام سلامتی والا ہے اور اللہ ہی سلامتی دینے والا ہے، لہذا اللہ رب العزت سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا اللہم انی اسألک العفو
والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحت. یہ اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے میرے سامنے سے میری حفاظت کرنا، میرے پیچھے سے میری حفاظت کرنا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اللہ میری حفاظت کرنا. تو آپ اگر اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں گے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھے گا، آپ کی جان بھی محفوظ ہوگی، آپ کا مال بھی محفوظ ہوگا، آپ کی عزت بھی محفوظ ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امن و امان کی دعا کرنی چاہیے. آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، میرے ویسے کئی اسباب تھے لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا. آخری بات یہ ہے کہ امن و امان کی نعمت جو ہے وہ اس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ ملک کی جو اتھارٹیز ہیں، جو ملک کی جن کے پاس اتھارٹی ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ملک کے اندر جو لوگ ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ملک کے اندر انتشار اور فساد پھیلانا چاہتے ہوں، تو اتھارٹیز کا یہ ایک فریضہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اسلام کی مقرر کردہ سزاؤں کے مطابق ان کو سزائیں دیں. اگر کوئی بندہ کسی کی عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہی سزا دیجیے جو قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی، جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کی ہیں سزائیں. ایک بندہ قاتل ہے اس کو قصاص کے اندر قتل کیا جائے، ایک زانی ہے اس کو زنا کی سزا دی جائے، ایک چور ہے اس کو چور کی سزا دی جائے. اسی طرح باقی اسلامی سزائیں اگر اسلام کے قانون کے مطابق، اسلام کے ایک طریقہ کار کے مطابق اگر وہ سزائیں نافذ کی جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس معاشرے کے اندر اور اس ملک کے اندر امن و امان قائم نہ ہو. اس طرح بے خونی ہوگی، حوصلہ شکنی ہوگی جرائم پیشہ لوگوں کی، اور عبرت حاصل ہوگی دیگر لوگوں کو بھی. اس طرح سے پھر کیا ہوگا، پھر معاشرے کے اندر اور ملک کے اندر امن و امان قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی امن و امان والا ملک بنا دے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے باشندے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ یہاں کے ہوں چاہے وہ باہر کے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سب کی جانوں کی اور مالوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اور اسی طرح مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں پوری دنیا میں ہیں، ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارے اسلامی ملکوں کو خاص طور پر امن و امان کا گہوارہ بنا دے. اللہ تعالیٰ انتشار اور لاقانونیت اور فساد کو ختم کر دے. اور ایسے جو مجرم لوگ ہیں جو معاشروں کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ایسے مجرم لوگوں کو دیدہ عبرت بنا دے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق ملے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.